اس کو دیکھ کے یہ اعمال کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا حضرت شیخ کے پاس، حضرت کسی نے لنگر خانے کا تندور باندھ دیا ہے، تندور میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، دھواں چلتا ہے، شعلہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا مٹی کے ڈھیلے کنکڑ فلاں چیز لے کے اس پہ دم کر کے تندور میں ڈالو، تندور کھل گیا۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں زندگی کی بہت ساری راہیں دی ہیں، اور راہوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے شرک اور بدعت اور غیر اللہ سے بچ جائیں گے۔ جس کی ایک دکان بندی ہوئی ہو، جس کا گھر بندہ ہوا ہو، اور کہتا ہے نیا گھر لیا ہے پر سکون نہیں، پرانا گھر ہے، اس کمرے سے کوئی آوازیں آتی ہیں یا یہاں سے کچھ ہوتا ہے، یا میرے بچے ڈر جاتے ہیں، یا گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں میاں آتا ہے تو لڑائی کا طوفان، بیوی آتی ہے تو جھگڑے کا طوفان، بچے آپس میں الجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، زندگی میں چین ختم ہو گیا، یا کسی نے مجھ پہ وار کر دیا، یا کوئی جادو جنات کسی نے بھیجا، یا میرے اوپر جادو جنات کی بندشوں کی انتہا ہو گئی۔ اس سے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا، ان 5 ناموں۔ اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں، کیوں پڑھا رہا ہوں؟ پتہ ہے کیوں پڑھا رہا ہوں؟ آپ تو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیتے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات، اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ کوئی مخلص، کوئی نیک، کوئی صادق، کوئی امین، کوئی سخی، کوئی درویش، کوئی رونے والا، اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں۔ کسی کے اندر سجدے کا جذبہ، کسی کے اندر خدمت کا جذبہ، کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ، کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو، کوئی سچا درویش بیٹھا ہو۔ کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملے۔ آیت خالی جھولی لے کر جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر، وہ میں نہیں دوں گا، میں تو خود منگتا فقیر، میں تو خود منگتا فقیر۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، وہی 2 جہاں کا امیر ہے۔ اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہاں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے، مشکل ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں، آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے، آپ کو نظر بہت لگتی ہے، آپ کے بچوں کو سب کا تصور کر لیں۔ کر لیا؟ کر لیا؟ میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز۔ آئیں پھر گھر کا تصور، نسلوں کا تصور، کاروبار کا تصور، اپنی ذات کا تصور۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں۔ جو چاہتا ہے نفس اور شیطان کی جنگ سے بچ جاؤں، جو چاہتا ہے نظریں پاک رہیں، جذبے پاک رہیں، تنہائیاں پاک رہیں، تعلق مع اللہ رہے، جو چاہتا ہے ولایت کا تاجدار بن جاؤں، جو چاہتا ہے قبر میں ایسے جاؤں جیسے کفن سفید ہے، ایسے میرا دل بھی پاک اور سفید ہو، جو چاہتا ہے مولا میرے اندر عیب ہے، میرے اندر اے اللہ تو اپنی رام کی برکت سے نفس اور شیطان کی جنگ، شیطان کی میں نہیں لڑ سکتا، میں کمزور ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو وہ میرے ساتھ پڑھے یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام۔ سبحان یہ اللہ کے 5 نام ہیں، ایسی جناتی شیطانی چیزوں کی جکڑ۔ یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا، یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں۔ وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل، اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا۔ کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھے یا 1 بار پڑھے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ، سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جاؤ جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا۔
پھر اپنے در سے نہ ہٹا، مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ مولا پھر اپنے در کا غلام بنا۔ ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، صبح جب بھی اٹھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا۔ اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند، جذبے کے ساتھ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سخی کے دروازے میں ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا، بعض لوگ نا سگریٹ نہ پیتے ہیں، ہونٹوں کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے۔ میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا، مجھے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دیا، یہی عمل بتا۔ میں نے کچھ نہیں کھائی، کوئی ایسی چیز ہماری دوا ہے 70 شفائیں وہی کھائی، آپ کو اندر خود ہوسیتا خود مقام چاہو بات ہے کہ کھایا کیا ہے، اور 70 شفائیں کھاتا ہوں نا تو کچھ غلط کیا۔ میں نے کہا ایسے کرو، یہی عمل کرو۔ کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا، میں کہا جتنا ہے کر لیں، لیکن اس نے زیادہ کیا۔ قدرت کا نظام دیکھے، کچھ عرصے بعد بیمار ہو گیا۔ اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا، بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے، کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا۔ کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلے، میرا دل کہتے ہیں مجھے مسجد میں لے چلے۔ مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا، محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، دعا کرتا ہوں۔ فرمانے لگے حضور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ دعا فرما دیں یہ بینائی واپس آ جائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، وضو کرو اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں نے دی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، جن کی بینائی تھوڑی ہو گئی تھی، جن کی بینائی ختم ہو رہی تھی، جن کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ پھر میرا ایک وجدان تھا، اس وجدان پہ میں کامیاب ہوا۔ میرے دل میں ایک دفعہ ایک بات آئی، میں نے کہا دل کی روشنی جس کی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرے گا۔ حکیم ہوں نا، حکیم ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بیماری پہ نسخے نے کام کیا۔ یہ وظیفہ میں نے آقا کا فرمان سنا، حضور کا فرمان سنا۔ میرے حضور نے فرمایا آنکھیں نہیں ہیں، صبر کر لو۔ میں حضور ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، آپ کو عنایت فرما دیں۔ میرے حضور نے یہی نسخہ عنایت فرمایا، یہی وظیفہ، اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیا جن کے دل کی آنکھیں ختم ہو گئی تھیں، دل کی روشنی ختم ہو گئی تھی، دل کا نور ختم ہو گیا تھا۔ مجھے بے شمار نے بتایا کہ ان کا دل کا نور واپس آیا ہے،
اور دل کی روشنی واپس آئی ہے اور آنکھوں کا سرور واپس آیا ہے. اور اگلے لفظوں میں کیا کہوں, ان کے دل کو کشف ہو گیا ہے اور دل کے اندر نور بھر گیا ہے اور دل کی روشنی ہے. جب آنکھیں اندھی ہوں تو ڈنڈے اور سانپ کا پتہ نہیں چلتا, جب آنکھیں اندھی ہوں گڑھے کا آگ کا پتہ نہیں چلتا, جب آنکھیں اندھی ہوں تو پھر آگے دشمن دوست کا پتہ نہیں چلتا. اس طرح جب دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی اور مجھے اس میں خیر ہے یا شر ہے. اور میری شادیوں میں ہر وہ کام کر رہا جس میں کملی والے ناراض ہیں, اور غمیوں میں پھر جب آنکھیں اندھی ہوتی ہیں پھر شریکوں کو دیکھتا ہے, رشتہ داروں کو دیکھتا ہے, دوستوں کو دیکھتا ہے, دل کے شوق پورے کرتا ہے. پھر کملی والے کی نظر کو دیکھ کے حیا نہیں آتی. جب دل کی روشنی آ جاتی ہے پھر کملی والے کو دیکھتا ہے, حیا آ جاتی ہے. پھر آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں اور سارے تدبیریں, سارے رواج, سارے شوق ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیا یہ نسخہ. یہ فضائل درود فضائل حج سے بتا رہا ہوں میں. صفحہ نمبر 165 ہے, حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور مشکلات کے لیے انوکھی چیز ہے. کوئی مشکل ہو, کوئی مشکل ہو. مسجد نبوی شریف میں پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر تھا. میں نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا مسجد نبوی میں. تو اعتکاف کے دوران انہیں پتہ چلا کہ طارق جو ہے وہ فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا ہے. کوئی غالباً 18-19 سال پرانی کی بات ہے. تو میرے پاس آئے, مجھے تعارف کرایا. کہنے لگا بہت مشکل میں ہوں. اس وقت کی حکومت تھی, بہت اس حکومت کے زیر عتاب ہوں, اس وقت کا اقتدار جو تھا, اور مجھے بہت مشکل میں ہوں. بس میں نے آخرکار مدینہ کا رخ کیا, اس کے علاوہ مجھے کوئی منزل اور راستہ نہیں ملا. تو میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا یہاں حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں, میری کیا اوقات ہے, میری کیا اوقات ہے. ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے, کہنے لگے مجھے لکھ کے دے دے. میں نے لکھا اور یہ دیا, اور میں نے عرض کیا 2 نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے, یا محمد انی اتوجہ بک, یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی. جب لفظ حاجتی بیان کریں تو دل میں اپنی حاجت بیان کریں, اپنا مسئلہ بیان کریں, اپنی مشکل بیان کریں, اپنی الجھن بیان کریں, اپنے مسائل بیان کریں. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. یا محمد سنا, آپ تو محمد ایسے ہیں رحمت والے نبی ہیں, آپ کے در سے آ کے خالی جائے کوئی, یہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی عنایت فرمائے. یا محمد انی اتوجہ بک. سند کے ساتھ, حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے, کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے, کوئی قصہ نہیں ہے. آگے سنیں. وہ نابینا آئے ایسے کہ جیسے ان کی آنکھیں آج تک ضائع ہی نہیں ہوئی تھیں, ایسے ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی. اور اس سے آگے فرمایا کہ علامہ فرماتے ہیں یہ قصہ عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال میں ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس دور کا قصہ تھا, اس دور کا واقعہ تھا, دور گیا واقعہ گیا. نہیں, فرمایا قیامت تک اس کا فیض چلتا رہے گا. حضور کے وسیلے سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا اور قیامت تک امت کو یہ نفع ملتا رہے گا. مجھے کئی بزرگوں سے اس فیض کی اجازت ہے. میں نے ایک دفعہ عمل کیا تھا. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی ہستی, صدیوں پرانے گزرے ہیں. میں نے ان کو خواب میں زیارت کی, میں نے ان سے اس عمل کی اجازت مانگی تھی, مجھے انہوں نے اس عمل کی اجازت دی تھی. ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس ایک بندہ گیا, کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں, اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے. تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا, اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. لیکن ایک شرط ہے, شرط یہ ہے ہو مخلص, جو اللہ کے لیے ہوں, نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم, کچھ بھی نہیں, مخلص ہو. آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے, لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں, آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں. میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص.
परदेशी के साथ अल्लाह की मदद, परदेशी के साथ अल्लाह की रहमत, और परदेशी की दुआ कबूल, और परदेशी की दुआ पे फरिश्तों की आमीन, और परदेशी की लफ्ज़ों पे अल्लाह की दरगुजर, अल्लाह का दरगुजर। फरमाया कि 40 जमा कर परदेशी और उनको बिठा पर हो मुखलिस। आप सोचें, आज हम बैठ के 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे अपनी मुरादों के लिए, अपनी मन्नत के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, बे औलादियों की औलाद के लिए, बेघरों के घर के लिए, बेदरों के दर के लिए, बेसहारों के सहारे के लिए, मरीजों की शिफायाबी के लिए, जिनकी झोलियां हरी नहीं उनको हरा भरा करने के लिए, और जिनके घर में आग लगी है हसद की, धोखे की, फरेब की, नुकसान की, परेशानी की, बर्बादी की, उस आग को बुझाने के लिए, और जो गुर्बत और तंगदस्ती में पिस गया उसको खुशहाली पे लाने के लिए, और जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है कि उसे अल्लाह उसके हबीब के नूर को मिलवाने के लिए, और जो चाहता है कि आंखें बंद करूं और जन्नत नजर आए, जो चाहता है दिल की दुनिया आबाद और शाद हो, ये नेमत उसको दिलवाने के लिए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह के खजाने से इतना मिले कि दर दर का भिखारी, फकीर, मंगता, मोहताज ना बनो, ये खजाने उसको अल्लाह के खजाने से मिले, ये दिलवाने के लिए ये 40,000 दफा सूरत इखलास 11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं, और आपको मुबारक हो। और आपको इल्म है कि ये सूरत इखलास की जो जुमेरात है, इसमें हम अभी 40,000 मरतबा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे, और वो 5-7 मिनट में पढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है, बल्कि 40,000 दफा नहीं पढ़ी जाती, वो लाखों दफा पढ़ी जाती है, लाखों से भी लाखों पढ़ी। इस वक्त ये मजमा, खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया हमारे इस वक्त ऑनलाइन बैठी है, कहीं सुबह दोपहर शाम, पूरी दुनिया हमारी इस अल्लाह के फजल से सुन रही है, और क्या पता जिन्नात भी हों, और ये दुनिया की मखलूक सारी मिलके सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास पढ़ेगी, और सूरत इखलास पढ़ते ही जिंदगी में बरकतों और खैरों के फैसले होंगे। और फरमाया, जो बंदा दिल में मुराद चाहता है, सुने, मैं आपसे पूछूंगा भी सही, सिर्फ 2-3 अफराद से पूछूंगा कि पिछले साल, हर साल जो 11 जुमेरातें सूरत इखलास की होती हैं, इसमें आपको क्या मिला, तब पूछूंगा। मैं कि जिसको कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, वो मिल बैठ के 40,000 दफा सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ ले। इकट्ठे होके कुछ बंदे मुखलिस बंदे वो इकट्ठे होके सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ ले इकट्ठे होकर। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसियां उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ ले। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। आज हम 40,000 दफा सूरह इखलास पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे टॉप पे जो चीज रखेंगे ना, सबसे टॉप पे चीज ये रखेंगे, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर, और बे औलादों को औलाद दे दे। बे औलादों की औलाद खास तौर पे मांगनी, आज बहुत मांगनी। याद रखना, मेरी बात को जरा गौर से सुनना और याद रखना, गौर से सुनना, याद रखना। जो दूसरों की औलाद तड़प से मांगेगा अपनी औलाद के होते हुए, अल्लाह उसकी नस्लों में बे औलादियां नहीं देगा, नहीं देगा। कोई पता नहीं, 7 बेटे थे, 7 बेटियां थी, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे, अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है, कोई खबर नहीं। जो दूसरे की खैर मांगेगा, जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा, मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, और घर में हालात मुफलसी, बदहाली। और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना,
ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا، ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اخلاص، بس۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔